بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو غسل کرتی ہیں لیکن ان کو پاکی حاصل نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ناپاک کی ناپاک رہتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دوران غسل کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کا غسل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو پاک سمجھتی ہیں، لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ان غلطیوں کا پتہ نہیں ہے، اور وہ ان عبادات کو بھی کر بیٹھتی ہیں جن عبادات کے ساتھ پاک ہونا شرط ہے، پاک ہونا لازم ہے، جیسے نماز کا پڑھنا، اور اسی طرح قرآن کو چھو کر، قرآن کو پکڑ کر اس کی تلاوت کرنا۔ اور وہ سمجھ یہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہماری نماز بھی قبول ہے، ہمارا قرآن کو ہاتھ لگا کر پڑھنا بھی یہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اسی طرح ان کا ہاتھ لگا کر قرآن پڑھنا جو ہے وہ گناہ سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں اور اپنی ان غلطیوں کا ازالہ فرمائیں تاکہ آپ ناپاکی سے پاکی حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کی عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں۔ غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے، پہلے وہ ذہن نشین فرما لیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح کے ساتھ دھویا جائے، پھر اس کے بعد جسم کے اس حصے کو اچھی طرح صاف کیا جائے، جس حصے پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو بھی زائل کر دیا جائے اور اس کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے، دھو لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وہ وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کے ساتھ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ داہنے کندھے پر اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی کو اچھی طرح بہایا جائے، اس طرح کہ جسم کا کسی حصے میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ جسم کے اوپر ایک مرتبہ اچھی طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو اس طرح کے ساتھ آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غسل کے 3 فرائض ہیں: کولی نہیں، گرگرا کرنا، اور ناک میں پانی نہیں صرف ڈالنا بلکہ یہ ناک کی نرم ہڈی ہے، اس تک پانی کو اچھی طرح سے پہنچانا ہے، اور ایک مرتبہ جسم کے اوپر اچھی طرح کے ساتھ پانی کو بہا دینا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں جو خواتین حضرات کرتی ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی اور بڑی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ بہت ساری تعداد میں خواتین ایسی پائی جاتی ہیں جو نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، اور بعض خواتین ایسی ہیں جو اس نیل پالش کو اتارتی ہی نہیں ہیں، اور بعض خواتین ایسی ہیں جو اس نیل پالش کو اتارتی ہیں لیکن اچھی طرح سے نہیں اتارتی۔ نیل کے داہنی طرف اور بائیں طرف ارد گرد کچھ نیل پالش جو ہے وہ پالش لگی رہتی ہے، اور وہ اسی طرح غسل کر لیتی ہیں اور ان کا غسل نہیں ہوتا، وہ پاکی حاصل نہیں کرتی، کیونکہ یہ جو نیل پالش ہوتی ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ناخنوں تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے نیل پالش کو اچھی طرح سے اپنے ناخنوں سے ریموو کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی جو ہے وہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ بعض خواتین لپسٹک کا استعمال کرتی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ لپسٹک جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اس کا ایک لیپ ہونٹوں پر جم جاتا ہے، وہ سخت ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسے بھی سننے کو ملا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ صاف وہ اترتی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کسی کپڑے کے ساتھ، کسی تولیے کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے اچھی طرح اس کو ریموو نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اس لپسٹک کو بھی پہلے اچھی طرح کپڑے کے ساتھ ریموو کرنا اور پھر اس کے بعد غسل کرنا یہ ضروری ہے، اگر کوئی اس طرح کی لپسٹک استعمال کی ہے جس کا لیپ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو تیسری غلطی ہے وہ یہ ہے، خواتین کرتی ہیں کہ خواتین نے اپنے کانوں میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں، اسی طرح کانٹے پہنے ہوتے ہیں، اور دیگر جو چیزیں جو کانوں میں پہنی جاتی ہیں زیب و زینت کے لیے، بعض خواتین جو ہے وہ اس کو اتار لیتی ہیں اور بعض خواتین ان کو پہنے رکھتی ہیں۔ جو پہنے رکھتی ہیں وہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس کو حرکت نہیں کرتی،
بلکہ اسی طرح پانی کو بہا لیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا غسل ہو چکا ہے، حالانکہ ان کا غسل نہیں ہوا، کیونکہ ان کا جو سوراخ ہے جہاں اس کانٹے کو ڈالا ہوا ہے، اس سوراخ میں بھی پانی کو بہانا یہ لازم ہے۔ اس لیے اس کو حرکت کر لیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ اس سوراخ میں پہنچ جائے۔ اگر اس کو اتارا جا سکتا ہے تو اتار لیا جائے، وگرنہ اس کو اچھی طرح سے حرکت دے لی جائے۔ اور اسی طرح ناک میں جو کوکا ڈالا جاتا ہے یا اسی طرح اور کوئی چیز اگر ناک میں ہے تو اس کو بھی نکال دیا جائے۔ اگر وہ ناک میں ہی ریموو کی جا سکتی ہے، اس کو حرکت دی جا سکتی ہے تو اس کو ناک میں ہی حرکت دے لی جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، شلہ پہنا ہوا ہے، تو اس کو بھی اگر وہ ٹائٹ ہے انگلیوں پر تو اس کو اتار لیا جائے۔ اگر وہ ٹائٹ نہیں ہے، حرکت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو حرکت دے لی جائے تاکہ اس انگوٹھی کے نیچے جو جگہ ہے وہ بھی تر ہو جائے۔ اور یہ مرد حضرات بھی پہنتے ہیں، مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چھلا پہنا ہوا ہے، تو اس کو اچھی طرح کے ساتھ جو ہے وہ حرکت دے لی جائے تاکہ اس انگوٹھی کے نیچے جو جگہ ہے وہ بھی تر ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور غلطی جو ہے وہ سننے کو ملی ہے کہ بعض خواتین بھی اور مرد حضرات کی بھی یہ جو ناک ہوتی ہے، جس کو ہم دنی بھی کہتے ہیں، بعض خواتین کی اور بعض مرد حضرات کی بھی اس کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے، اور اگر پانی کو ویسے ہی بہا دیا جائے تو وہ اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ اچھی طرح کے ساتھ اندر نہیں داخل ہوتا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح انگلی کو جو ہے وہ اندر دنی میں اچھی طرح حرکت دے لی جائے۔ تو یہ چند ایک غلطیاں تھیں جو اکثر اور بیشتر جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں کہ خواتین کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوست احباب تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر فرمائیں